نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خطا کاروں میں سے ایک بہترین خطا کار بھی ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو خطا کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جسے شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بدلنا چاہیے، جو ندامت محسوس کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ انسان سنورنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، اور اگر خود وہ بدل نہیں بھی پا رہا باوجود کوشش کے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کے دل میں ایک بڑی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد سنور جائے۔ بہت جھوٹا آدمی بھی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جھوٹ بولے، اس میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، اس سے یہ خطا ہو رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں بعض اوقات غلط بیانی کرتا ہوں، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا غلط بیانی کرے۔ جو آدمی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے کسی خطا میں، کسی غلطی میں، کسی جرم میں مبتلا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس رستے پہ چلے۔ اپنی اصلاح کی بھی فکر ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو کمزوریاں، جو غفلتیں، جو سستیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں وہ میری اگلی نسل میں نہ پائی جائیں۔ کیا کریں؟ سنورنے کا رستہ کیا ہے؟ بدلنے کا رستہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر درست ہونے کے لیے ہمارے پاس کون سی راہ ہے؟ تو قرآن مجید نے ایک مضبوط رستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا جی، کیوں جی؟ قبولیت ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ موبائل آپ کے پاس رہنا اور میں نے جانا ہے، لیکن آپ کی ساری توجہ موبائل پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، 2-4 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے، سب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ جو صالحین کی صحبت ہوتی ہے جو دلوں میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ 10 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں اور 9 اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جائیں تو امید ہے 10واں بھی بیٹھا نہیں رہے گا، وہ بھی کہے گا یار اب سارے جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ انسان کے اندر مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ذرائع علم کو بیان کرتے ہیں کہ انسان عالم کیسے ہوتا ہے، تو فاضل بریلوی نے ان میں سے ایک ذریعہ یہ بیان کیا ہے کہ صحبت علماء بھی آدمی کو عالم بنا دیتی، صحبت علماء سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، صالحین کی، اور یہ آپ چھوڑ دیں بات کرنی کہ ہمیں صالحین ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون کون بندہ اچھا ہے، ہمارے ارد گرد اچھے لوگ ہوتے، ہمارے دائیں بائیں اچھے لوگ ہوتے، ہمارا مزاج نہیں ہوتا کسی کے پاس بیٹھنے کا، وقت گزارنے کا، ہماری طبیعت نہیں ہوتی تربیت کے لیے کہیں جانے کی۔ ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں آج کل کسی کو مشہور آدمی سمجھ کے فوٹو کھنچوانے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جہاں جا کے ذرا گپ شپ کا موقع ملے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے۔ اچھی صحبت، صحبت صالحین اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنا انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اگر آپ کو صالحین کی صحبت میسر نہیں آتی، آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہے جو آپ کو تقوی کی طرف مائل کرے، آپ کیسے عبادت کی طرف رجحان کریں گے؟ آپ دیکھیے نا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو اور سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے، چونکہ شیر خدا کی عمر مبارک ابھی چھوٹی تھی، کون سا طریقہ ہے؟ تو کہا یہ دین اسلام ہے۔ کہتے ہیں رب نے توفیق دے دی، پیر والے دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا اور منگل والے دن میں نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحبت صالحین، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر مصلی بچھا لیں، نماز کا ارادہ کریں، تو آپ کا بچہ جو 2-2.5 سال کا ہے جسے پتہ بھی نہیں نماز کیا ہے، وہ بھی آ کے مصلی پہ لیٹ جاتا ہے،
سجدے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو آپ کریں گے بچے بھی وہی کریں گے۔ آپ کے بچے آپ کو گھر میں قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کا خیال آئے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اچھی صحبتیں، نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کے پاس جانا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جس درویش کے پاس جایا کرتے تھے، بظاہر انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اتنا بڑا ان کا علمی نام اس لحاظ سے نہیں پکارا جاتا تھا، اگرچہ بہت بڑے عالم تھے لیکن شہرت اس عنوان سے نہیں تھی، لیکن اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی۔ اگر دوست اور ارد گرد کا ماحول نہ بدلے، ماں باپ کے لیے جہاں یہ ضروری ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرے، ضروریات کو جمع کرے، وہاں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو صالح بنائیں، گھر کے ماحول کو نیک بنائیں۔ اگر ماں باپ کوئی بات کرتے ہوئے ایسا لفظ بولتے ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہے تو وہ بھی بچوں کو بدخلق کرتا ہے۔ اپنے ماحول میں خوبصورتی لانے کے لیے اچھی صحبتیں، نیک لوگوں کے پاس آنا جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان کا تعارف بن جاتے ہیں اس کے دوست۔ لہذا کریم فرماتے ہیں دوستیاں دیکھ کے لگایا کرو، تم دیکھو تمہارا دوست کون ہے، کس کے پاس آتے جاتے ہو۔ یہاں ہم سیاسی بیس پہ دوستیاں لگا لیتے ہیں، کوئی دنیاوی کام پڑ گیا تو کام نکل آئے گا، کوئی مشکل حل ہو گئی تو، اور بعض ایسی جگہوں پہ بھی دوستیاں لگا لیتے ہیں جو بہرحال درست نہیں ہے۔ اچھی صحبت، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص حج کرنے گیا تو بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، یا مینا میں جاتا تھا، یا مزدلفہ میں جاتا تھا، یا عرفات میں بیٹھا تھا، تو ہر جگہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو صالح بنا دے۔ تو جو لوگ اس کے زیادہ ساتھ تھے، جنہوں نے کئی دفعہ اسے یہ بات دہراتے اور یہ عمل دہراتے دیکھا تھا، وہ کہنے لگے میاں دوستوں کو نیک کر دے، کچھ اپنے لیے بھی مانگ۔ کہنے لگا اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں، یہ اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر میرے سارے دوست ٹھیک ہو گئے، نیک ہو گئے، تو میں خود بخود ہو جاؤں گا، چونکہ وہی میرے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہی میرے آگے پیچھے رہتے ہیں، انہی سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی میرے سفروں میں ساتھ ہو۔ صالحین کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ اور اسی سے ملتی جلتی یہ بات عرض کروں گا، گفتگو بھی اس شخص کی سنیں جس کی گفتگو ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا باعث بنے، ہمارے صالح اعمال کی طرف رغبت کا باعث بنے۔ ہم ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بے باک کر دیتے ہیں۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائیں تو بعض ایسی جگہوں پہ بھی گفتگو ہوتی ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے عملی کی طرف رغبت دی جا رہی ہے۔ یعنی تقریر کرنے والا اگر کہے کہ تو اپنی نمازاں سام کے رکھ، سڑکوں تے عشق ہے، تو اسے پوچھا جائے گا کہ نماز عشق رسول نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو عشق رسول میں صرف محفل ہی کرائی جاتی ہے، عشق رسول میں لنگر ہی کھایا جاتا ہے، نماز بھی عشق رسول میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کیا آپ لوگوں کو فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ جس سے بے عملی ظاہر ہو رہی، بد عملی اور خرابی پیدا ہو رہی؟ میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صالح تھے، نیک تھے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں جا کے بیٹھے کہ ان کا سارا مزاج ہی بدل گیا، حلیہ ہی تبدیل ہو گیا، رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا۔ آپ یہ لوگ ہمارے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم مانے چاہے نہ مانے، ہم دوسروں کا اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دوسروں کا اثر انسان قبول نہ کرے، انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبتیں، علماء کے پاس آنا جانا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کے پاس رہنا۔ بہت بڑے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، بڑا مضبوط حافظہ اللہ نے عطا کیا۔ جن لوگوں کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں وہ بھی امام اعظم کے مقلد ہونے پر فخر کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی قوت عطا کی تھی، تقوی عطا کیا تھا۔ اتنا علم ہے، اتنا فضل ہے، اتنی رعنائی ہے، اتنا حافظہ ہے، اور پھر اللہ نے حکمت عطا کی ہے، امام صاحب کو مسائل نکالنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا امام جعفر صادق کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتے، ان سے فیض لیتے تھے، اور فرماتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو مجھے امام
जाफर सादक की सोहबत में मिले हैं तो अबू हनीफा हलाक हो जाता, मैं हलाक हो जाता। मुझे वो 2 साल की जो नेक आदमी की सोहबत थी, उस सोहबत ने मेरे अंदर तकवा पैदा किया, इबादत का नूर पैदा किया, खूबसूरती पैदा की। मेरे भाइयों, खुदारा अपने इर्द गिर्द के माहौल को दुरुस्त करें, अपने आने वाली नस्लों को साले और खूबसूरत सोसाइटी में। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो लोग कसरत से इस्तिगफार करें उनकी सोहबत में बैठा करो। जो लोग कसरत से इस्तिगफार करने वाले हों उनके पास बैठा करो। वो आजिज लोग होते हैं, वो रब से डरने वाले होते हैं, इसलिए कि उन्हें अपने गुनाहों पर नदामत होती, उन्हें एहसास होता। ये जो हमारे बुजुर्ग थे जिनके हम उर्स मनाते हैं, जिनकी हम यादों में बैठते हैं, ये सिर्फ शागिर्द नहीं होते थे, ये बाअदब शागिर्द होते थे। इन्होंने सिर्फ दीन नहीं पढ़ा होता था, इन्होंने थोड़े जूते भी सीधे किए होते थे असातिज़ा के। ये मुंसलिक होते थे, फख्र करते थे अपने मशाइख की निस्बतों पर, और फिर ये कहीं मुरीद भी होते थे, कहीं इन्होंने तज़किया नफ्स के लिए भी वक्त गुजारा होता, कहीं अखलाकी तरबियत भी की होती थी। मैं छोटा आदमी हूं, को बड़ी बात करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, छोटे मुंह से बड़ी बात। आज तो हमारे मजहबी स्टेज और मजहबी लोग और जलसे और नाते और आना और जाना और स्टेटस और हो व्यूज, और जनाब इतना चल गया और इतना बन गया। हम क्या देंगे सोसाइटी, क्या सीखेंगे लोग इस माहौल से, जिस माहौल में सिर्फ खींचा तानी, जिस माहौल के अंदर इस तरह का नजरिया बन गया कि छुप जाने को जी चाहता है, दिल करता उठ बुल्लिया चलो थे बसिए, जिथे बस देनी सारे यन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। माहौल ही और तरह का हो गया, रंग ही और तरह का हो गया, कोई उसलूब ही नहीं रह गया, सोबत लोगों की बदल गई। सालिहीन के पास बैठें, अच्छी बातों को सीखें। और फिर एक और बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इंसानों में खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। आप किसी से खूबी ले लें और खामी छोड़ दें, कोताहियों से सर्फ नजर करें। मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। आप सीखें, आप खैर ले लें जिससे मिलती, उस खैर को अपने दामन में डालें, एक एक करके अपनी जिंदगी से गलतियां कमजोरियां दूर करनी शुरू करें। वरना माहौल इस तरह का बन जाता है कि इंसान को, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, एक दफा कहा गया कि बस्ती में जो सबसे नेक आदमी है वो ढूंढ के लाएं। तो अब जिसे हजरत मूसा नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा। पूरी बस्ती में से नेक आदमी तलाश, मकतूबात 2 सदी में सूफिया इसको लिखते हैं, कहते हैं वो सबसे नेक आदमी ढूंढ के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाए। अब कहा गया इसके जिम्मे लगाएं। हजरत मूसा ने उसके जिम्मे लगाया कि बस्ती में सबसे गुनाहगार बंदा ढूंढ के लाओ। नेक आदमी के जिम्मे लगाया कि सबसे, मेरा ख्याल है ये मेरे जिम्मे लगता तो 2 बंदे नेक बचने थे, एक मैं, एक जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता है, बाकी सारे गुनाहगार थे। जो मेरी हाँ में हाँ ना मिला है, आप नाराज ना होना, आजकल लोग हक परस्त नहीं होते, गिरोह परस्त होते हैं, अपने अपने गिरोह को सपोर्ट करते हैं, हक को नहीं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़। हजरत कलीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तू गुनाहगार को ढूंढ के ला, तो वो कहने लगा हुजूर मुश्किल काम है, मैंने वो ऐनक लगाई नहीं जिससे लोगों के गुनाह नजर आए। फरमाया नहीं, बस ये कोई प्यार की बात है, मैं तुझे कहता हूं। तो उस बंदे ने नजर डाली और कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दे, मैं ढूंढ के लाता हूं। 3 दिनों के बाद मुकर्ररा वक्त पर वो बंदा ढूंढ के किसे लाया, अपने गले में रस्सी। हजरत मूसा के हाथ में थमाई, तड़प के रोया, कहने लगा हुजूर कुछ लोग मुझे गुनाहगार महसूस हुए थे और उनके गुनाहों का सिर्फ शक था, अपना मुझे पाक है। लोगों की गलतियों का सिर्फ शक था, अपना मुझे पाक है। मुझे पता है, पता सारा है सरदार नुकीतियां दा, मन नानम के मन दानम, जो मैं हूं मैं जानता हूं, मुझे अपनी खताओं का पता है, मेहरबानी करें मैं ही गुनाहगार हूं। तो हजरत कलीम फरमाने लगे अब समझ आई है तुझे अल्लाह ने क्यों शान अता फरमाई। मेरे भाइयों, अच्छी सोहबतें, अच्छी संगतें, अच्छे लोग। मैं थोड़ी देर पहले एक जगह पे अर्ज कर रहा था, लोग कहते हैं पीर बड़े जाली हैं, तो मैं कहता हूं कोई मुझसे नाराज ना हो जाए तो मुरीद भी बड़े जाली है।
ہوئے ہونا ناراض والا، میں پہلا گزارش کی سی نہ ہویا جی، مرید بھی بڑے ہاں ناراض نہ ہونا، اگر کوئی تگڑا پیر سمجھ کے مرید ہو گئے ہو تو جعلی مرید ہو، ہاں اگر کسی سیاسی بیس پہ بیعت ہو گئے ہو تو جعلی مرید ہو، مرید بھی جعلی کیوں کہ تو اس لیے مرید ہو گیا ہے کہ میں طویز اچھا مل جائے گا اور کام چل جائے گا، اس لیے مرید ہو گیا ہے کہ ہو رش بڑا ہے تو ذرا معاملہ آگے چلا جائے گا۔ وہ سینکڑوں سال پہلے حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ تے جو ملے طالب زردہ ہوں، یہ تو مال کے طالب ہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہوں، یہ تو مال کے لیے آئے، یہ تو چاہتے ہیں کوئی ایسے کوئی پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ دے جو گلے میں رکھوں نوٹ ختم نہ ہو، یہ تزکیہ نفس کے لیے تو آئے نہیں، تربیت کا تو مزاج ہی نہیں، سیکھنا تو چاہتے ہی نہیں۔ اور پھر میں کیا عرض کروں، جب پیروں کی لڑائیاں مرید سلجھائیں گے تو ان کی تربیت تھوڑی ہوگی، ان کی کوئی تربیت ہوگی، انہیں تو پتہ چل جائے گا کون کون اپنے نفع کے لیے مجھ سے کیا کرا رہا۔ اچھی صحبتوں میں بیٹھے اور صالحیت کا مزاج اختیار کریں۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں یہ معاشرہ ہجوم بنتا جا رہا، ہر آدمی ایک نئی سوچ اور ایک نیا زاویہ نگاہ پیش کرتا ہے، الجھے ہوئے خیالات، بکھری ہوئی سوچیں، وسوسوں کا غلبہ، ٹوٹتی بکھرتی باتیں، چھوٹی چھوٹی گروہ بندیاں، چھوٹی چھوٹی اہل حق کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروپ، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے بزرگوں کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، کردار کو سنوارنے کے لیے، لب و لہجے کو بدلنے کے لیے۔ آپ اللہ کے بندے جو ہوتے تھے ان کی خدمت میں جو بیٹھتا تھا اس کا رنگ بدلتا تھا۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، وہ بار بار دعا مانگتی یا اللہ راضی ہو جائے، تو حضرت رابعہ پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلے بس کریں کچھ آگے بھی مانگیں، تو کہنے لگے آپ کیوں اس پر ناراض ہو گئی ہیں؟ تو فرمانے لگی پہلے یہ جتنے لوگ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یہ سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں نا یہ سارے اللہ سے راضی ہیں، یہ سارے اللہ سے، چونکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، کامیابی یہ ہے کہ اللہ بھی بندے سے راضی ہو اور بندہ بھی اللہ سے راضی ہو، وہ صبح شام شکوہ نہ کرے کہ یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ وہ ہر وقت شکوہ نہ کرے بلکہ اللہ بندے سے راضی ہو اور بندہ بھی اپنے اللہ سے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جا، وہ تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جا۔ راضی رہنا سیکھیں۔ بڑا ہی شکوہ ہے لوگوں کی زبانوں پر، بڑے ہی شکوے، ہم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں، نہ کوئی ادارہ چھوڑا ہے پاکستان کا، شکوہ کر کر کے، اعتراض کر کر کے، نہ کوئی جماعت چھوڑی ہے، نہ کوئی مذہبی آدمی کو ملتا ہے آپ کو جو ٹھیک ہو، کوئی نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، سب ختم ہو جائے میں بچ جاؤں، سب کے خلاف مہم چلاؤ۔ شریف رکھیں جی، تھوڑی دیر بات کرنے دیں، آپ کا انتظام بڑا اچھا ہے، بس بات ختم ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بات مکمل کر لوں اور بات کو سمیٹتا ہوں۔ بھائیو، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ ہر شخص کی ہر مقام پر ضرورت ہے، یہ کوئی عزت نہیں ہے ہمارے ہاں یہ اللہ ماشاء اللہ ساؤنڈ چلانے والے کی، کبھی کسی نے اسٹیج پہ بیٹھے دیکھا اس کے گلے میں کبھی کسی نے ہار ڈالا ہے؟ لیکن اگر ساؤنڈ ہی نہ چلے محفل چلتی ہے تو قدر مانو نا، اس کی بھی کوئی قدر ہے۔ یہ الیکٹریشین جو پنکھے لگاتا ہے اور چلاتا ہے، یہ آج نہ چلے ہوئے ہوتے تو کتنی گھٹن ہو جاتی، لیکن کیا قدر ہے۔ ہر شخص جہاں ہے وہ راضی رہے کہ رب نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑی شان سے، اپنے مالک کی رضا پہ اور تقسیم پہ راضی رہیں۔ میں اکثر محبت سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں، جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، یہ بطور شکر کے کہتے ہیں۔
تو اچھی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے شکر مزاج میں پیدا ہو، صبر پیدا ہو، تحمل پیدا ہو، بردباری پیدا ہو، عبادت کا ذوق پیدا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طبیعت پیدا ہو۔ نکل آئیں کیمروں کی دنیا سے باہر، اور نکل آئیں آپ لائکس اور کمنٹس کی دنیا سے باہر، اور مہربانی کریں اس دنیا شیشوں کے اندر نہیں، شیشوں کے باہر ہے، باہر نکلیں، حقیقت کی زندگی گزاریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو آباد و شاد رکھے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جو سابقون الاولون ہیں، جو بالکل آغاز میں ہی دائرہ اسلام میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے بالکل شروع میں فیض یاب ہوئے، ان کا ذکر فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، اولئک المقربون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب والے، یہ قریب کے لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، وہ لوگ بڑے خوش نصیب خوش بخت قرار پائے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے فیض پایا اور پھر آسمان ہدایت کے ستارے بن کے چمکے۔ اگرچہ تمام صحابہ کی عظمتیں، تمام کی بلندیاں اور تمام کی رفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسی ایک صحابی کا بھی مرتبہ و کمال بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن خلفائے راشدین، جن کو چار یار کے نام سے بھی امت میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی فضیلتوں اور عظمتوں کا کیا کہنا۔ ہم نے اپنے زمانے میں بڑے لوگوں کے پروٹوکول دیکھے ہیں، لوگوں کا شاہانہ اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا دیکھا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو حکومت کی باغ دور سنبھالتے ہیں، ان کے تو حالات ہی بڑے انفرادی ہو جاتے ہیں۔ ان کے عوام جن ملکوں میں ایسے حکمران ہوتے ہیں، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے ٹھاٹ باٹ والے بادشاہ سے ہم کبھی ملاقات بھی کریں گے۔ تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا عام آدمی کہ میں جاؤں اور جا کے وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے یا کسی وفاقی وزیر سے بھی میں ملاقات کر سکوں۔ ہمارے ہاں اس کو عام آدمی بالکل محال سمجھتا ہے، بلکہ جس شعبے کا کوئی وزیر ہوتا ہے اس سے متعلقہ بھی اگر کسی شخص کو کوئی کام پڑ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ بڑا جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے، لیکن اس وقت کو آپ سوچئے جب کیسر و کسریٰ حکمران تھے، اور عجیب ان کی حکومتیں تھیں کہ جن میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ بکتے تھے، بوڑھے ماں باپ کو جا کر کے لوگ بیچ آتے تھے، اور پھر مطلق العنان سمجھنے والے اپنے آپ کو وہ حکمران، کسی کی جرت کیا ہے ان کے محل تک رسائی پا سکے، ان سے بات کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مدینہ منورہ کی وہ ریاست وجود میں آئی جہاں سے پوری دنیا پہ رحمت کا سایہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریاست کی تشکیل کے بعد لوگوں نے ایک عجیب اور بالکل انفرادی اور بالکل الگ تھلگ اور خوبصورت نظارہ دیکھا۔ اب لوگ چاہتے تھے کہ اس کا تسلسل ہو، یہ جو حضور نے کرم نوازی فرما کے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں تو ایک شخص آیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے، اور ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ان کے دل کی دھڑکنیں بھی ادب کے ساتھ آواز دے رہی تھیں۔ اس ماحول میں وہ شخص آیا اور صحابہ کے وہ ادب والے لہجے اور وہ سکون، اطمینان اور قرار والا ماحول اس نے دیکھا
تو وہ کانپنے لگا. اچانک انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضر ہو جائے، وہ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر راشا طاری ہو گیا. تو کریم فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو عرض گزار ہوا کہ میں مدینے کی سلطنت کے امیر کے پاس آیا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے بادشاہوں سے ملنے کے. بات کہاں کی تھی، کہاں چلی گئی؟ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی. تو بھائی حکومت کو، ریاست کو، سلطنت کو وہ تصور دینا